اس لیے چاہت کی دو قسمیں ہیں۔ اس پر اتنے پوائنٹ پر بڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب بندہ جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ چوریاں بدکاریاں کریں۔ تو بعض نے تو کہہ دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ان کو قدریہ بولتے ہیں، انہوں نے تقدیر کا ہی انکار کر دیا۔ اور دوسرے اس کے برعکس کہنے لگے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو چوری کرتا ہے تو رب چاہتا ہے تو کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو رب چاہتا ہے تو کرتا ہے، اور پھر الٹا اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اس کو رجم بھی کر دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ تو ظلم ہوا، خود ہی چاہا تھا اور خود ہی سزا دے دی۔ تو ان ظالموں نے رب ذوالجلال کی نسبت ظلم کی طرف کر دی۔ ایک نے اللہ تعالیٰ کی نسبت نعوذ باللہ جہالت کی طرف کر دی کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ چور چوری کرنے جا رہا، گھر سے نکلا، اللہ کو نہیں پتا کس کام جا رہا ہے، تو جب اس نے چوری کی تو پھر اللہ کو پتا چلا کہ اچھا تو چوری کرنے آیا تھا۔ مطلب چور زیادہ عالم ہوا رب سے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں۔ تقدیر کا معنی اللہ کا علم۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے ہر کام میں، تو مجبور ہے، رب کے لکھے پر ہی کر رہا ہے اور رب ہی اس کو سزا بھی دیتا ہے، جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے، تو یہ نعوذ باللہ ظلم ہوا۔ تو موٹی سی بات یاد رکھو، جتنی آیات اللہ تعالیٰ کے علیم، خبیر، علام، علیم بذات الصدور، لطیف خبیر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، عالم الغیب والشہادہ، اور ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو دلیلیں اللہ کے علم پر دلالت کرتی ہیں وہ ان لوگوں کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں۔ دوسرے جو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں، جتنی دلیلیں اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات سے ظلم کی نفی کرتی ہیں، وما انا بظلام للعبید وما اللہ یرید ظلما للعباد وما کان اللہ لیظلمهم وما ظلمهم اللہ انی حرمت الظلم علی نفسی، جتنی دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وہ سب رد کرتی ہیں، ان کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بندہ مجبور ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ کچھ امور تکوینی ہیں ان میں انسان مجبور ہے، اور کچھ امور شرعی ہیں ان میں انسان مختار ہے۔ مثلا آپ کب پیدا ہوئے؟ ہفتہ پہلے کیوں نہ پیدا ہو گئے، سال بعد کیوں نہ ہو گئے؟ آپ اس ابے کے بیٹے کیوں بنے، کسی اور کے ابے کے، کسی اور کے کیوں نہیں بن گئے، کوئی اچھا سا دیکھ لیتے؟ یہ سب معاملات تکوینی ہیں، آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کب مرو گے یہ بھی تکوینی ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ ان میں انسان مجبور ہے، اور ان میں اللہ نے سوال بھی نہیں کرنا کہ تو فلاں دن کیوں پیدا ہوا اور فلاں کا بیٹا کیوں بنا۔ اور دوسرے امور شرعی ہیں ان میں انسان با اختیار ہے، وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا وہ کرو، جن سے منع کیا اس سے بچ جاؤ۔ اور آپ سب محسوس کرتے ہیں اذان ہوئی، ایک اٹھ کر مسجد میں گیا، دوسرا نہیں گیا، اس کا مطلب وہ جو گیا وہ بھی نہ جاتا تو رک سکتا تھا، اور جو نہیں گیا وہ بھی جا سکتا تھا، اختیار ہے۔ تو امور شرعیہ میں اختیار ہے اور انہی میں اختبار ہے، انہی میں امتحان ہے، اور امور تکوینیہ میں مجبور ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی نہیں رکھا۔